یہ بات ہے اگست 2008 کی۔ عام انتخابات کے بعد یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم بن چکے تھے۔ اگست 2008 میں جنرل پرویز مشرف کے استعفیٰ دینے کے کچھ دن بعد آرمی چیف جنرل اشفاق پرویز کیانی نے پاک امریکہ تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے امریکی فوج کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ایڈمرل مائک مولن سے ایک خفیہ ملاقات کی۔ معاملات کو پوشیدہ رکھنے کی غرض سے بحیرہ عرب میں لنگر انداز امریکی بحری بیڑے ابراہم لنکن پر ملاقات کا اہتمام کیا گیا۔ ایڈمرل مائک مولن امریکی سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل ڈیوڈ پیٹریاس کو اپنے ساتھ لائے، جبکہ جنرل اشفاق پرویز کیانی اپنے معتمد خاص میجر جنرل احمد شجاع پاشا کو ساتھ لے کر گئے۔ میجر جنرل احمد شجاع پاشا جو اس وقت ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز تھے، اس اہم ترین ملاقات کے 5 ہفتے بعد ستمبر 2008 میں انہیں لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں ترقی دے کر DGISI تعینات کر دیا گیا۔ سر منڈاتے ہی اولے پڑنا شاید اسی کو کہتے ہیں کہ DGISI کا منصب سنبھالنے کے چند ہفتوں بعد ہی نومبر 2008 میں بمبئی حملوں کے باعث حالات کشیدہ ہو گئے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا کیسے جنرل اشفاق پرویز کیانی کی گڈ بکس میں آئے اور ان کا سیاسی و عسکری اور انٹیلیجنس کے معاملات میں کیا کردار رہا، ترازو کے سلسلے پاکستان کے جرنیل میں آج ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جنرل شجاع پاشا کے دور سے متعلق پہلی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ 11 ستمبر 2001 کو امریکہ میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملہ ہوا تو احمد شجاع پاشا سیری لیون میں اقوام متحدہ امن فوج مشن پر تعینات تھے۔ جب وہ پاکستان واپس آئے تو جنرل پرویز مشرف پر برس پڑے اور امریکی مطالبات کے سامنے ڈھیر ہو جانے پر جنرل پرویز مشرف پر کڑی تنقید کی۔ سیکیورٹی ایشوز پر جنرل احمد شجاع پاشا جنرل محمود احمد کے کیمپ میں شامل تھے اور اپنے ہم اثر جرنیلوں کے ساتھ نجی محفلوں میں جنرل پرویز مشرف پر اس قدر تنقید کیا کرتے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ اس جرم کی پاداش میں کسی روز انہیں فوج سے نکال دیا جائے گا، لیکن ایسا کچھ نہ ہوا۔ وہ جنرل اشفاق پرویز کیانی کی گڈ بکس میں آ گئے۔ نہ صرف میجر جنرل کے رینک میں ترقی ہو گئی بلکہ انہیں ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن جیسے اہم ترین عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ پاکستان میں فوجی آپریشن کی تمام تر منصوبہ بندی کا کریڈٹ جنرل پاشا کو جاتا ہے۔ جب جنرل پرویز مشرف ایوان صدر سے رخصت ہوئے تو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے ان کی باقیات کا صفایا کرتے ہوئے پہلی فرصت میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج کو ہٹایا۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم تاج جو جنرل پرویز مشرف کے قریبی ساتھی اور عزیز تھے، ان کی جگہ لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کو DGISI تعینات کر دیا گیا، حالانکہ اس سے پہلے ان کا کسی قسم کا انٹیلیجنس کا تجربہ نہیں تھا۔ لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کو DGISI کا منصب سنبھالے چند ہفتے ہی ہوئے تھے کہ نومبر 2008 میں ممبئی حملوں کے باعث حالات خراب ہو گئے۔ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے بھارت کو تحقیقات میں تعاون کی پیشکش کی اور DGISI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کو بھارت بھجوانے کا اعلان کیا، مگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اس پیشکش کو نامناسب گردانا اور کہا کہ یہ DGISI کو بطور ملزم کٹہرے میں کھڑا کرنے والی بات ہوگی۔ بعد ازاں حکومت نے اعلان کیا کہ DGISI نہیں بلکہ ان کا کوئی نمائندہ بھارت جائے گا، مگر اس پر بھی عمل درآمد نہ ہو سکا۔ دسمبر 2008 میں لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا امریکہ گئے اور CIA چیف لیون پینیٹا سے ملاقات کی۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی اپنی کتاب انڈیا ورسز پاکستان وائی کانٹ وی بی جسٹ فرینڈز میں دعویٰ کرتے ہیں کہ DGISI جنرل شجاع پاشا اس ملاقات کے بعد واشنگٹن DC میں ان کے گھر تشریف لائے اور ممبئی حملوں کے حوالے سے بتایا کہ لوگ تو ہمارے تھے مگر آپریشن ہمارا نہیں تھا۔ جنرل پاشا نے جنرل ہائیڈن سے ملاقات کے دوران بھی یہ اعتراف کیا کہ ریٹائرڈ فوجی افسر اور ریٹائر انٹیلیجنس افسر اس حملے کی منصوبہ بندی میں ملوث ہیں۔
شجاع نواز نے اپنی کتاب دا بیٹل فار پاکستان میں جنرل محمود درانی کے حوالے سے انکشاف کیا کہ انہوں نے اجمل قصاب سے متعلق اعتراف DGISI جنرل شجاع پاشا کو اعتماد میں لینے کے بعد کیا۔ جنرل درانی نے کہا کہ پوری دنیا جانتی ہے مگر ہم خاموش رہ کر حماقت کر رہے ہیں۔ جنرل پاشا نے ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے کہا کہ ان کی صدر مملکت سے بات ہوئی ہے اور وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس بات کا اعتراف کر لینا چاہیے۔ جنرل شجاع پاشا نے امریکی حکام سے بمبئی حملوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اگر ان کے لشکر طیبہ سے قریبی روابط ہوتے تو شاید وہ ان حملوں کو روک پاتے۔ اس حوالے سے ایک ڈرامائی پیش رفت یہ ہوئی کہ بمبئی حملوں کے دوران مرنے والے امریکیوں کے لواحقین نے بروکلن کورٹ میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا۔ یہ خدشات ظاہر کیے جانے لگے کہ امریکہ جانے پر شاید جنرل پاشا کو گرفتار کر لیا جائے۔ امریکی حکام سے اس حوالے سے شدید احتجاج کیا گیا مگر ان کا جواب تھا کہ یہ ایک سول مقدمہ ہے، حکومت کا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اور جنرل پاشا پہلے کی طرح امریکہ آ سکتے ہیں، انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس حرکت کا جواب یوں دیا گیا کہ مرزا شہزاد اکبر ایڈوکیٹ جو عمران خان کے دور حکومت میں مشیر احتساب کے طور پر کام کرتے رہے، انہوں نے ڈرون حملوں میں مارے جانے والے افراد کے لواحقین کی طرف سے CIA کے اسٹیشن چیف جوناتھن بینک کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے درخواست دے دی۔ CIA اسٹیشن چیف کی شناخت ظاہر ہو جانے اور مقدمہ چلائے جانے پر قانونی کارروائی کی تلوار لٹک جانے پر اپنے بندے کو چپکے سے پاکستان سے نکال لے جانے کا فیصلہ ہوا۔ جب CIA کے ڈپٹی چیف مائیکل موریل پاکستان آئے تو واپسی پر نہایت خاموشی سے CIA کے اسٹیشن چیف جوناتھن بینک کو اپنے خصوصی طیارے میں بیٹھا کر امریکہ لے گئے۔ CIA چیف لیون پینیٹا کی سربراہی میں اسامہ بن لادن کو ڈھونڈ کر نشانہ بنانے کے منصوبے پر کام جاری تھا۔ ISI اور CIA کے تعلقات پہلے ہی اچھے نہیں تھے کہ ایک اور آزمائش آ گئی۔ لاہور میں امریکی اہلکار ریمنڈ ڈیوس نے 27 جنوری 2011 لاہور میں اپنا تعاقب کرنے والے 2 پاکستانیوں کو قتل کر دیا۔ جب لوگوں نے اسے گھیر لیا اور اس نے امریکی قونصلیٹ فون کر کے مدد مانگی تو اسے بچانے کے لیے آنے والی گاڑی نے ایک اور پاکستانی شہری کو کچل کر مار ڈالا۔ پولیس نے ریمنڈ ڈیوس کو گرفتار کر کے مزنگ پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا نے امریکی ہم منصب لیون پینیٹا کو ٹیلی فون کر کے پوچھا، کیا ریمنڈ ڈیوس آپ کا آدمی ہے؟ اگر ایسا ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ ہم اسے بچا لیں۔ لیون پینیٹا نہ جانے کس خمار میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ہمارا آدمی نہیں ہے۔ جنرل شجاع پاشا نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر اس کے ساتھ قانون کے مطابق سلوک ہوگا۔ ریمنڈ ڈیوس کا ٹرائل شروع ہوا تو ملکی خود مختاری کے غبارے میں اتنی ہوا بھر دی گئی کہ لوگ سچ مچ انصاف کی توقع کرنے لگے، مگر یہ ڈور الجھانے والے DGISI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کو ہی آخر کار یہ ڈور سلجھانا پڑی۔ اس مقدمے کی سماعت کوٹ لکھپت جیل میں ہو رہی تھی۔ 16 مارچ 2011 کو ریمنڈ ڈیوس پر اس حوالے سے فرد جرم عائد ہونا تھی۔ مقتولین کے ورثاء کو پہلے سے ہی پولیس نے حراست میں لے رکھا، اس کو معاف کر دیں یا پھر نتائج کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بظاہر تو یہ لوگ پولیس کی تحویل میں تھے لیکن دراصل نامعلوم افراد ان پر دباؤ ڈال رہے تھے۔ دباؤ کے باوجود ان لواحقین نے دیت وصول کرنے سے انکار کر دیا تو ان کے اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا گیا۔ قتل ہونے والے پاکستانیوں کا مقدمہ لڑنے والے وکیل اسد منظور بٹ کو بھی عدالت میں پیش نہ ہونے دیا گیا اور کئی گھنٹوں تک حبس بے جا میں رکھا گیا۔ سابق ڈپٹی اٹارنی جنرل راجہ ارشاد جو خفیہ اداروں کے مقدمات لڑنے کے حوالے سے مشہور تھے، انہیں مدعیوں کی طرف سے وکیل کے طور پر پیش کر دیا گیا۔ یوں شرعی قانون کی آڑ لے کر ریمنڈ ڈیوس کو رہا کر دیا گیا اور ISI اہلکاروں نے اسے جیل سے نکال کر پروٹوکول کے ساتھ لاہور ایئرپورٹ پہنچا دیا، جہاں امریکی سفیر کیمرون منٹر اپنے خصوصی طیارے میں موجود تھے۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کی 2 دن بعد 18 مارچ 2011 کو ریٹائرمنٹ تھی اور وہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے ہی یہ ٹاسک مکمل ہو جائے۔ CIA چیف لیون پینیٹا نے اپنی کتاب
وردی فائٹس میں لکھا ہے کہ انہوں نے ISI کے سربراہ جنرل پاشا کو خبردار کیا کہ وہ خود ذاتی طور پر ریمن ڈیوس کی حفاظت کے ذمہ دار ہوں گے۔ ریمن ڈیوس نے اپنی کتاب دا کنٹریکٹر میں دعویٰ کیا ہے کہ 16 مارچ کو کوٹ لکھپت جیل میں سماعت کے موقع پر جنرل پاشا بذات خود عدالت میں موجود تھے اور امریکی سفیر کیمرون منٹر کو بذریعہ ٹیکسٹ لمحہ بلمحہ صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے۔ شجاع نواز نے اپنی کتاب دا بیٹل فار پاکستان میں یہ کہا ہے کہ جنرل پاشا امریکی سفیر کو پل پل کی رپورٹ تو ضرور دے رہے تھے، لیکن وہ اس وقت خود کمرہ عدالت میں موجود نہیں تھے، بلکہ ISI کے متعلقہ افسروں سے رپورٹ لے کر امریکی سفیر کو آگاہ کر رہے تھے۔ DGISI لیفٹیننٹ جنرل شجاع احمد پاشا، جنہوں نے 18 مارچ 2010 کو مدت ملازمت مکمل ہونے پر ریٹائر ہونا تھا اور 1 سال کی توسیع مل جانے کے بعد اب انہوں نے 18 مارچ 2011 کو سبکدوش ہونا تھا، انہیں وزیراعظم یوسف رضا گیلانی نے ایک بار پھر ایکسٹینشن دے دی، حالانکہ ان کے دور میں ISI کو پے در پے ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ وہ دن تھے جب خودکش حملے اور بم دھماکے معمول بن چکے تھے۔ 3 مارچ 2009 کو لاہور میں سری لنکن کرکٹ ٹیم پر حملہ ہوا تو پاکستان پر انٹرنیشنل کرکٹ کے دروازے بند ہو گئے۔ 4 اپریل 2009 کو اسلام آباد میں مارگلا روڈ پر فرنٹیئر کانسٹیبلری کے کیمپ کو نشانہ بنایا گیا۔ 27 مئی کو ISI کے ریجنل آفس پر خودکش حملہ کیا گیا۔ 9 جون 2009 کو پشاور میں ایک 5 تارہ ہوٹل کو نشانہ بنایا گیا۔ اکتوبر 2009 میں اسلام آباد میں 2 حاضر سروس فوجی افسروں بریگیڈیئر معین الدین احمد اور بریگیڈیئر وقار احمد کو قتل کر دیا گیا۔ پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا پر حملہ کیا گیا اور پھر 10 اکتوبر کو دہشت گرد جنرل ہیڈ کوارٹرز راولپنڈی میں گھس کر افسروں کو یرغمال بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ حالات دن بدن خراب ہو رہے تھے۔ خیبر پختونخوا کے مالاکنڈ ڈویژن میں تحریک نفاذ شریعت محمدی کی آڑ میں طالبان علاقے کا کنٹرول سنبھال چکے تھے۔ ان حالات میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کو یکے بعد دیگرے 2 سال کی ایکسٹینشن دینے کا وہی نتیجہ نکلا جو متوقع تھا۔ دوسری بار ایکسٹینشن ملنے کے صرف 2 ماہ بعد ہی ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو پاکستان کے خفیہ اداروں کے لیے ہمیشہ کے لیے شرمندگی کا باعث بنا رہے گا۔ 2 مئی 2011 کو امریکی کمانڈوز نے ایبٹ آباد میں کارروائی کر کے اسامہ بن لادن کو مار ڈالا اور پھر اس کی لاش لے کر بحفاظت پاکستان سے نکل جانے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کو نہایت چپکی کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف تو یہ شرمناک حقیقت منہ چڑھا رہی تھی کہ افواج پاکستان کی ناک کے نیچے PMA کاکول اکیڈمی سے کچھ فاصلے پر اسامہ بن لادن پاکستان میں سالہ سال سے کیسے مقیم تھا، تو دوسری طرف امریکی کمانڈوز کا آپریشن کر کے پاکستان کی حدود سے بحفاظت نکل جانا اور افواج پاکستان کو خبر نہ ہونا تشویشناک تھا، کیونکہ ایبٹ آباد وہ علاقہ ہے جہاں سب سے زیادہ ریڈار نصب ہے۔ ایبٹ آباد آپریشن کے حوالے سے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا تو فوجی قیادت کو پہلی بار مدافعانہ طرز عمل اختیار کرنا پڑا۔ ان کیمرہ اجلاس کے دوران جنرل پاشا نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ اگرچہ دانستہ غفلت کا ارتکاب نہیں کیا گیا مگر یہ ہماری ناکامی ضرور ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا۔ DGISI جنرل شجاع پاشا نے غلطی پر معافی مانگتے ہوئے مستعفی ہونے کی پیشکش بھی کی مگر سول قیادت نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ پیشکش مسترد کر دی۔ وہ سول قیادت جس نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سانحہ ایبٹ آباد کا معاملہ رفع دفع کر دیا اور DGISI جنرل شجاع پاشا سے استعفیٰ نہیں لیا، اسے چند ماہ بعد ہی میمو گیٹ سکینڈل جیسے الزامات کا سامنا کرنا پڑا۔ منصور اعجاز کے ذریعے اپنی ہی قیادت کی حب الوطنی پر سوالات اٹھائے گئے۔ وزیراعظم یوسف رضا گیلانی پر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے امریکی سفیر حسین حقانی کو اختیار دیا تھا کہ وہ امریکیوں کو اپنی ثواب دید پر 1 سال تک کا ویزا جاری کر سکتے ہیں، جس پر وزیراعظم یوسف رضا گیلانی پارلیمنٹ میں برس پڑے اور انہیں یہ سوال اٹھانا پڑا کہ اسامہ بن لادن کو پاکستان آنے کے لیے ویزا کس نے جاری کیا۔ سابق DGISI لیفٹیننٹ جنرل شجاع پاشا کو پروجیکٹ عمران کا ماسٹر مائنڈ سمجھا جاتا ہے۔ اس تاثر میں کتنی حقیقت ہے اور میمو گیٹ کے نام پر چائے کے پیالی میں جو طوفان برپا کیا گیا، اس کی حقیقی وجوہات اور اسباب کیا تھے، یہ سب کچھ معلوم ہو سکے گا آئندہ ایک ساتھ میں۔ جنرل شجاع پاشا کی رودات بیان کرنے کا سلسلہ جاری۔
اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال ہوری کو اجازت دیجیے. اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 0332841057 دستیاب ہے. اپنا فیڈ بیک دیں, لائک کریں, سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو.